السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے ٹائم ٹریول کی اور فیوچر کی، پاسٹ کی، پریزنٹ کی، اسلام میں، قرآن میں، اور کچھ اشارے جو اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت ذوالقرنین کی جو سٹوری ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنی ادر کریشن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی کریشن کا سے بنائی۔ اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ سورہ کہف کی ورس 90 سے شروع کریں تو وہاں پر لکھا ہوا کہ یہاں تک کہ ذوالقرنین ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا، اور جس قوم کے اوپر وہ سورج نکل رہا تھا ہم نے اس قوم کو اس سورج سے پروٹیکشن نہیں دی تھی، یعنی کہ اس کو آڑ نہیں دی تھی، پروٹیکشن نہیں دی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اس ہماری جو زمین ہے اس پر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر سورج سے آپ کو پروٹیکشن نہیں اللہ پاک نے دی ہوئی؟ اگر ہم پوری دنیا کا چکر لگا لیں تو ہر جگہ پر دی ہوئی ہے، کیونکہ سورج کی کرنیں ایٹماسفیئر جو ہمارا ہے اسپیس کا، وہاں سے گزر کر آتی ہے تو ہم کو ہرٹ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پروٹیکشن ہے، اور یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے جہاں پر پروٹیکشن اللہ پاک نے دی ہی نہیں ان لوگوں کو سورج سے۔ یعنی کہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اس زمین کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور سیارے کی، کسی اور زمین کی جو اللہ پاک نے بنائی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی کوئی قوم ہے جہاں پر سورج نکلتا ہے۔ اور پھر ایسی جگہ کا بھی ذکر آیا کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، تو ذوالقرنین وہاں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایک نیشن ہوتی ہے، اور اس طرح یعنی کہ وہ ٹائم ٹریول کرتے ہیں، کبھی اس سیارے پر جاتے ہیں، کبھی اس سیارے پر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ چاہیے کہ ہم ہی سینٹر آف دی اسکائی ہیں صرف، یا سینٹر آف اللہ ہیں کہ اللہ ہمیں ہی دیکھ رہا ہے، ہمارے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی اور بھی کریشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان بنائے اور اس کے درمیان کی ہر چیز بنائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان کی ہر چیز جو ہے اللہ پاک کھل کر تو نہیں بتا رہے، لیکن اشارہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے بارے میں جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں دوسری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، جیسا کہ تورات ہے، انجیل ہے، اور کچھ اس طرح کی اور کتابیں ہیں جو ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں، جو کہ یعنی ان کتابوں میں سے نکال دی گئی ہوئی ہیں۔ اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو مکمل کانسیپٹ اسلام کا سمجھ آئے گا کہ نہ صرف اس زمین پر اللہ پاک نے اور بھی جگہوں پر لوگ پیدا کیے ہیں، لوگ ہیں یا ایلین ہیں، جو بھی آپ ان کو جو مرضی کہہ لیں۔ تو واپس آتے ہیں سورہ کہف کی ورس کی طرف، نہیں تو بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو حضرت ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ان سے بات کرتے ہیں، اور وہ ذوالقرنین کو میں حضرت ہی کہتا ہوں، بعض لوگ صرف ذوالقرنین ہی کہتے ہیں، تو آؤٹ آف رسپیکٹ کہ ان کو ایسا کہنا چاہیے۔ تو ذوالقرنین جو ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں جوج ماجوج سے پروٹیکشن چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں ہماری جگہ پر۔ تو وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر وہ دیوار بناتے ہیں۔ تو دیوار لوہے کے پترے وہ لا کر، یعنی ٹکڑے لا کر وہ دیتے ہیں، جن کو وہ لگا کر ان کو ہیٹ اپ کرتے ہیں آگ کے ساتھ، اور پھر ان کے اوپر تانبا ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ بات ہزاروں سال پہلے کی ہے، ہزاروں نہیں تو چلے 2-3 ہزار سال پہلے کر لیں یہ بات۔ اس وقت دیوار کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، ایک بات۔ دوسرا، وہ لوہے کے ٹکڑے کدھر سے آ گئے؟ لوہے کے ٹکڑے بنانے کی آپ کو پتہ مشین چاہیے، ایسے تو لوہے کے ٹکڑے ہی بن جاتے۔ تانبا پھر ان کے پاس کیسے آ گیا؟ چلے تانبا بھی آ گیا، پھر چلے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے دیوار بنا دی، دیوار بن گئی دو پہاڑوں کے درمیان، اس کے اوپر تانبا بھی ڈال دیا۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو جوج ماجوج کی قوم ہے، ٹھیک ہے وہ دیوار پر نہیں چڑھ سکتی ہے جو ذوالقرنین نے بنائی، لیکن وہ سائڈ سے تو آ سکتے ہیں نا، کہ سائڈ سے بھی نہیں آ سکتے؟ اگر دو پہاڑ ہیں اس کے درمیان میں آپ بنا دیتے ہیں دیوار، تو وہ سائڈوں سے آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دو پہاڑوں کی جو وہ بات کر رہے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے کسی ایسے دروازے کی بات کریں جس سے وہ قوم گزر کر یعنی کہ اس زمین پر آتی تھی اور آ کر فساد کرتی تھی، آتی وہ کسی اور سیارے سے تھی۔ تو یہ دس میکس سینس کہ اگر وہ دیوار لوہے کی بنا کر اس کے اوپر تانبا ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکٹرک فیلڈ بنا رہے ہیں، جس سے بجلی یعنی کہ
پیدا ہو رہی ہے اور اس کو یعنی کہ بلاک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ جگہ بلاک کر دی تاکہ وہ آ نہ سکیں اس زمین پر جس پر وہ تھے۔ اب ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے اور بھی کریشن بنائی ہے، اور بھی جگہوں پر اللہ پاک کا نظام چل رہا ہے، ہم ہی نہیں ہیں جو یعنی کہ دنیا میں ہے۔ اور اس لیے ہمیں اسلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر مجھ سے کوئی غلطی وغیرہ ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز دوسروں کو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔